سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں ایک کار کے اندر ایک شخص ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بچی کو اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر واپس آ رہے ہیں اور اس کو ہر پلیٹ فارم پہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ فیملی ہے جو وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، ان کی جو ڈیتھ کی نیوز چل رہی ہے بچوں کے ساتھ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے جو کہ مری میں ایک سانحہ ہوا، طوفانی برف باری کی وجہ سے بہت سارے سیاح وہاں پر پھنس گئے تھے اور بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی۔ میں آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جو اس ویڈیو میں شخص تھے جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی، اور وہ بچی ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس ویڈیو میں موجود تھی۔ انہی سے ہم جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو کیسے وائرل ہوئی، کس طرح غلط ہاتھوں میں گئی اور کس طرح سے وہ پورے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ سر، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرائیڈے کی بات ہے، میرے بھائی مری گئے تھے اور بچوں کو لے کے گئے تھے ساتھ وہ۔ تو فرائیڈے کو جیسے سب کے ساتھ مسئلہ ہوا، برف باری ہو گئی، اچانک روڈ جیم ہو گئی، درخت ٹوٹ گئے، تو وہ بھی وہاں پہ اسٹک ہو گئے۔ پوری رات انہوں نے گاڑی میں گزاری بچوں کے ساتھ، اور صبح پھر تھوڑا سا فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ کیا کہ وہ تقریباً 3-4 کلومیٹر پیدل چلے، اور وہاں سے جہاں سے گاڑیاں چل رہی تھی تو وہاں سے بچوں کو اور فیملی کو باقی کو انہوں نے جیپ کے اوپر بٹھا دیا، اور وہاں سے وہ جیپ ان کو لے کے ٹول پلازا، جو موٹر وے پہ ٹول پلازا ہے جہاں سے موٹر وے سٹارٹ ہوتی ہے مری کی، وہاں پہ ان کو اتارا۔ تو میں یہاں سے چلا گیا تھا اپنے ایک دوست کو لے کے ان کی گاڑی میں، وہاں گیا تو بچوں کو لے کے واپس آ گئے، گاڑی میں بیٹھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ویڈیو بنائی، تو بچوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، جو روٹین کی باتیں تھے، بیٹا آپ کا ٹائم کیسا گزرا، آپ نے دوبارہ واپس جانا ہے یا نہیں جانا۔ تو وہ ویڈیو جو ہے پھر میرے دوست تھے جو وہ مری کے رہنے والے ہیں، انہوں نے جب بچوں سے بات وغیرہ کی تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں مسئلے بہت زیادہ ہیں، کافی پریشانی ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ ویڈیو جو تھی یہ ویڈیو انہوں نے ایک مری کے گروپ میں بھیجی کہ یہ دیکھیں، یہ بچے وہاں سے الحمدللہ خیر و عافیت آ گئے ہیں، تو آپ لوگ بھی نکلیں، ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن آپ لوگ نکلیں اور وہاں جو لوگ پھنسے ہوئے ان کی آپ مدد کریں۔ تو وہ ویڈیو وہاں سے اس گروپ سے کسی نے اٹھائی، اور جب اس گروپ سے اٹھائی ہے تو اس کو جو ہے نا دوسری جو ASI مرحوم ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی ویڈیو کے ساتھ جوڑ کے کسی نے سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کر دیا۔ تو وہ بڑھتا چلا گیا، تو مجھے تو اس کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا۔ میں روٹین وائز گھر آ گیا، بچوں کو گھر چھوڑا اور یہاں سے اپنے کام پہ چلا گیا۔ جب کام پہ گیا ہوں تو تقریباً 3-4 بجے مجھے کال آتی ہے میرے بردر ان لا کی، طاہر نام ہے ان کا، ان کی مجھے کال آتی ہے۔ وہ مجھے کہتے ہیں بھائی آپ فیس بک آن کریں اور اپنی ویڈیو دیکھیں۔ مجھے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے، اللہ رحم کرے، ان کی جو ڈیتھ کی نیوز چل رہی ہے بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ابھی بچوں کو گھر چھوڑ کے واپس اپنی ڈیوٹی پہ آ گیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ فیس بک چیک کریں۔ میں نے فیس بک اوپن کی تو وہاں پہ مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ میں نے پھر کال کی، میں نے کہا مجھے وہ ویڈیو بھیجو۔ میں نے وہ جب ویڈیو دیکھی تو میں نے کہا یار یہ تو گاڑی میں ہم بنا رہے تھے ویڈیو بچوں کے ساتھ، ایک روٹین کی نارمل سی۔ میں نے پھر اپنے دوست کو کال کی اسی ٹائم، میں نے کہا وحید بھائی آپ نے یہ ویڈیو کہاں بھیجی تھی؟ انہوں نے کہا یار، انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیا فوراً۔ انہوں نے کہا کہ یہ میسیج لکھ کے میں نے ایک مری کا گروپ ہے وہاں پہ بھیجا تاکہ لوگ نکلیں، اور اس کے بعد لوگ نکلے بھی ہیں۔ تو میں تو یہ بھیجا تھا۔ تو میں نے کہا یار وہاں سے کسی نے یہ ویڈیو اٹھائی ہے اور اٹھا کے ASI مرحوم ان کی ویڈیو کے ساتھ اس کو اپلوڈ کر دیا، تو وہ پھر مسئلہ بن گیا۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا اس طرح یہ لیک ہوئی ہے اور غلط ہاتھوں میں گئی ہے۔ اچھا وقار بھائی، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اوبیسلی ایک بہت بڑا ایشو ہوا اور بہت بڑا سانحہ ہوا، بہت سارے لوگوں کی جان گئی ہے، وہاں سے ان بچوں کو صرف ایک وائرل آئٹم بنانے کے چکروں میں انہوں نے آپ کی ویڈیو یوز کی اور اس کو غلط رنگ دے دیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی اس چیز کو غلط رنگ دے رہا ہے، اور پھر جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویڈیو ان کی ہے بھی یا نہیں، ویڈیوز میں بھی تضادات ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں کے رویوں کے حوالے سے؟ میں کافی مایوس ہوا ہوں رویے دیکھ کے۔ بحیثیت ہم مسلمان قوم ہیں تو ہمیں ایسا ہونا نہیں چاہیے، تھوڑا سا اچھا تاثر دینا چاہیے، تو لیکن کافی جو ہے نا منفی رویہ نظر آیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی۔ تو ہر جگہ جو ہے نا کسی نے تحقیق نہیں کی اس چیز کے اوپر، نہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھا، بس جیسے ایز اٹ جس کو ملتی گئی نا، کوئی اپنے پیج کے اوپر، کوئی اپنی سنیک، کوئی اپنی ٹک ٹاک، کوئی اپنے یوٹیوب، اور حتیٰ کہ یہ ٹی وی جو ہے، اس ٹی وی پہ بڑے بڑے چینلز ہیں انہوں نے بھی چلا دی۔ تو اس کے بارے میں کوئی کسی نے تحقیق نہیں کی، تو کافی مایوس کن جو ہے نا مجھے یہ رویہ ملا ہے۔ اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ یہ اس طرح کے کام، اس طرح کے رویے کو ختم کریں، یا
پہلے کچھ تحقیق کر لیں کہ اب ان بچوں پہ کیا گزر رہی ہے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ ان کے باہر نکلتے ہیں دوست ان کو کہتے ہیں کہ یہ واقعی وہی ہیں یا کوئی اور ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اردو پوائنٹ کے ریفرنس سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی کوئی بھی دیکھیں جس کا بھی اگر کوئی چینل ہے یا کچھ بھی ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ یہ چل رہا ہے، تو کم سے کم اگر آپ کو کوئی ویڈیو کہیں سے مل جاتی ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کر لیں. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سچ ہے بالکل، تو اس کے بعد آپ اس کو بے شک اپلوڈ کر دیں. اگر وہ چیز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو خالی اپنے ویوز یا اپنے لائکس کے لیے تو اس کو کم از کم ایسے نہ کریں، کیونکہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کسی کے لیے مسئلے بن جاتے ہیں. میری فیملی کے اوپر 2-3 دن قیامت گزری ہے، میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ جب ایک کال آئی ہے، اس کے بعد کالز پہ کال، مجھے، میرے بھائی کو، میری امی کو، ابو کو، تایا کو، کزنز کو، دوستوں کو، ریلیٹیو جتنے میرے جو بھی کو مجھے ایک دفعہ بھی جانتا تھا نا، تو وہ پریشان ہو گیا. اگر کسی کے پاس نمبر نہیں تھا، اس نے فیس بک سے مجھے وہ میسنجر پہ میسیج بھیجا، بھائی اپنا نمبر دیں، آپ خیریت سے ہیں، آپ کا کیسا مسئلہ ہے. بچوں کی ٹیچرز کی، ان کی پرنسپلز کی کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے. تو 2 دن جو ہے نا، 2-3 دن تو ہم بس یہ جواب ہی دیتے رہے ہیں، سب کو تسلی دیتے رہے ہیں. تو پھر چھوٹی سی ویڈیو بنا کے تردید بھی کی ہے میں نے کہ میں خیریت سے ہوں، الحمدللہ میری فیملی بھی ٹھیک ہے، تو پلیز اس کو روکا جائے، اس کو پھیلایا نہ جائے. تو لیکن لوگوں کو تو ایک بس وہ مل گیا تھا، وہ اس کے بعد کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس کو پھیلاتے ہی رہیں. تو لیکن سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ پلیز اس کو ختم کر دیا جائے. وقار حسین، ہم خود معذرت خواہ ہیں کہ بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کی ویڈیو بغیر تحقیق کے لوگوں نے چڑھائی ہے. ناظرین، اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ میسج انہوں نے دیا ہے کہ اس ویڈیو کو فوری طور پر روک دیا جائے، اور تمام ٹی وی چینلز جو بھی اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا چینلز اس چیز کو یوز کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو کو اس کو بھی فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیا جائے، کیونکہ ایک فیملی کی دل آزاری ہو رہی ہے، ان کے رشتہ داروں کی دل آزاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ ایک انتہائی نامناسب رویہ ہے. اسی پیغام کے ساتھ ملک علی رضا کو اردو پوائنٹس دیں گے اجازت. اللہ حافظ.